السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام جنید ہے۔ آج ہم ایک اسلامی اسکالر شاہ ولی اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ مظفر نگر میں پیدا ہوئے فروری 21، 1703 اور ان کی وفات اگست 20، 1762 کو دلی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا۔ آپ نے 7 سال میں قرآن کو میمورائز کر دیا تھا۔ اب آتے ہیں شاہ ولی اللہ کے کچھ ورکس کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں۔ انہوں نے ریلیجیس ورک بھی کیا ہے، پولیٹیکل ورک بھی کیا ہے، سوشل ورک بھی کیا ہے، اور سم ادر امپورٹنٹ ورک آر آلسو مینشنڈ۔ سب سے پہلے آتے ہیں ان کے ریلیجیس ورک کے بارے میں۔ ہی واز کیم فرام حجاز 9 جولائی 1732 کو ڈیو ٹو انسٹیبل کنڈیشن آف انڈیا۔ آپ اس وقت حج کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ جب آپ کو پتہ لگا کہ سب کانٹیننٹ کے حالات اچھے نہیں ہیں یا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے آپ کو روکا کہ آپ ابھی نہ جائے، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت برصغیر سب کانٹیننٹ کے حالات مسلمانوں کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ انریسٹ تھا، وہاں ایجیٹیشن ہو رہی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ تو مرٹھا اور سکھ جو تھے ڈومینیٹ کر رہے تھے اس ٹائم، اور مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اور اس وقت آپ نے ایک اسلامی ریاست کا نعرہ لگایا، تو یہ آپ کے جان کے لیے بھی اور آپ کے مال کے لیے بھی خطرے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن آپ نے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور اسلام کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے لوگوں کو بولا، او پیپل یو شوڈ فالو دا فٹ اسٹیپ آف قرآن، مطلب آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کے عیش اور عشرت میں مت گم ہو جانا، کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہاں سب کانٹیننٹ میں بہت سے مظلوموں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تم کیسے عیش اور عشرت کی زندگی گزار سکتے ہو؟ یہ شاہ ولی اللہ کے الفاظ تھے لوگوں کے لیے، اور آپ نے جہاد کا کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں اتارا۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہو برصغیر میں، اور اس کے لیے آپ نے انت تک کوشش کی۔ احمد سرہندی کے بعد آپ نے مسلمانوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، ان کی روحانی تربیت کرنے میں، ان کے پولیٹیکل تربیت کرنے میں، سب میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب آتے ہیں شاہ ولی اللہ کے پولیٹیکل ورک کے بارے میں۔ اس ٹائم مرٹھے اور سکھ ڈومینیٹ کر رہے تھے، اور مغل امپائر تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ نادر شاہ کی حکومت تھی اس ٹائم، بڑی کمزور حکومت تھی۔ تو آپ نے بہت سے عمرا اور بادشاہوں کو خط لکھے، جس میں نجیب الدولہ تھے، رحمت خان تھا، شجاع الدولہ تھے، اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ مرٹھوں کے خلاف اکٹھے ہو جائے۔ ان تینوں نے بہت کوشش کی، لیکن مرٹھے اس وقت اتنے طاقتور تھے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا نہ سکے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سب چیزیں ناکام ہو رہی ہے، تو آپ نے افغانستان کے رولر احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، اور آپ نے ان کو سب حالات سے آگاہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے آپ کے خط پہ لبیک کہا، اور 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے مقام میں مرٹھوں کے خلاف آئے۔ احمد شاہ ابدالی نے مرٹھوں کو ہرا دیا، اور مسلمانوں کے پاؤں تب جمنے لگ گئے تھے۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم فتوحات حاصل کر سکتے ہیں ان کے خلاف، اور اس لڑائی کے بعد مرٹھے بھی بہت کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ احمد شاہ ابدالی نے ان کو بڑا ڈیمیج پہنچایا تھا۔ آپ نے لوگوں میں یکجہتی کا جذبہ ابھارا، اور ان کو ایک کاز کے لیے لڑنے پر آمادہ کیا۔ اب آتے ہیں شاہ ولی اللہ کے کچھ امپورٹنٹس ورک کے بارے میں۔ انہوں نے بہت سے کتابیں لکھی، ریلیجیس کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں، اکنامی کے بارے میں۔ انہوں نے قرآن کو بھی ٹرانسلیٹ کیا پرشین لینگویج میں 1737 سے لے کر 1738 تک۔ اس ٹائم کے آرتھوڈاکس علماء نے ان کو بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، ان پہ فتوے لگائے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن کو کسی نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا تھا۔ آپ نے ان کو پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، کیونکہ اس ٹائم عام زبان جو تھی پرشین تھی۔ اور جب آپ کی وفات
हुई तो आप लोगों को उलमा को पता चला कि आपने ये क्यों ट्रांसलेट किया था। आपका जो बेसिक मकसद था कुरान को ट्रांसलेट करने का, तो उसका ये मतलब था कि मुसलमानों को पता चले कि इस कुरान में हमारे लिए क्या है, क्या अहकामात है, हम कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि अरबी उस टाइम लोगों के इतनी समझ में नहीं आ रही थी, लोगों को अरबी का इतना पता नहीं था। तो आपने बुनियादी तौर पर उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया ताकि लोगों को अंडरस्टैंड कर सके कुरान के थ्योरी को और कुरान के लॉस को। तो आपके फिर दो बेटे हुए जिसका नाम था शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल कादिर। उन्होंने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया और बहुत सा काम उन दोनों ने भी किया था। आपके जाने के बाद आपने एक किताब लिखी अज़ाला अल-ख़िफ़ा, जिसमें आपने शिया और सुन्नी के जो बीच के मुखालिफती थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की और आपने उनको यकजा करने की कोशिश की और आपने उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने की कोशिश की। ये किताब शिया और सुन्नी के बारे में लिखी गई थी। इन शॉर्ट, अगर हम कंक्लूजन के बारे में आए, शाह वलीउल्लाह के लाइफ के बारे में कंक्लूड करें, तो आपने पॉलिटिकल वर्क भी किया है, इस्लामिक वर्क भी किया है, सोशल वर्क भी किया है और आपने मुसलमानों को एक सोच दी जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। और आप एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इस्लामिक हिस्ट्री में और हमारी पाकिस्तान हिस्ट्री में भी, क्योंकि आपने एक नज़रिया दिया लोगों को। और अहमद सरहंदी के बाद, दो कौमी नज़रिए के बाद, उन्होंने डिवेल्प जो किया था आपने उसको आगे परसू किया। तो ये शाह वलीउल्लाह के लाइफ के बारे में कुछ थोड़े बहुत मालूमात थे। अगर आपको कुछ सीखने और समझने में का मौका मिला है और या आपको समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल नॉलेज इज़ अ पावर।